السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ہمارے لیے ایک نصیحت کے باعث ہے۔ اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے، یہی سب سے بڑا مکار ہے۔ تو اس مکار اعظم کے خلاف جہاد اکبر کا اعلان کر۔ ریا، تکبر، حسد، غصہ، جھوٹ، غیبت، لذت، خود نمائی، بخل اور لالچ اس کے اہم محاذ ہیں۔ دوبارہ گن لیں، یہ 10 محاذ ہیں۔ ان سب کا ایک ایک کر کے کچل دے۔ جھوٹ گناہوں اور جھوٹی نیکیوں کے حقیر سمجھ کر ان کی ظرف سے غافل مت ہونا۔ شیطان کے پاس اہل ایمان کے خلاف یہی ایک راستہ باقی ہے۔ زیادہ کھانا تمام جسمانی بیماریوں کی جڑ ہے، اور اس ذہانت اور حافظہ دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور شعور زور پکڑ جاتی ہے۔ نفس کی مکاری کی کوئی حد نہیں، اس کی اکثر مکاریوں کے خلاف ایک زبردست ڈھال خاموش ہے۔ خبردار، تیری زبان تیرے دماغ سے آگے نہ نکلنے پائے۔ تیرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے تمام اعمال کا نچوڑ نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان المبارک کو پکڑ کے فرمایا، اسے قابو میں رکھ۔ اے بندہ خدا، حقوق العباد کا پورا خیال رکھ۔ تجھ سے سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے اور پھر باپ کا۔ تیری ماں باپ ہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے استغفار کر اور ان کی طرف سے صدقہ دے اور ان کی قبر کی زیارت کر۔ ان کے بعد بھائی بہن، بیوی، اولاد، پڑوسی، تمام مسلمان، پھر سب انسان اور پھر تمام جاندار، ان سب کا درجہ بدرجہ حق ادا کر۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق پیش آؤ۔ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کر، جیسے تیرے دوست ہوں گے وہ تجھے ویسا ہی بنا دیں گے۔ 3 دن سے زیادہ کسی بھائی سے ناراض نہ رہے اور اسے بلانے میں پہل کر۔ مریض کی عیادت کر، وہاں تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے گی۔ مظلوم کی آہ سے ڈر، مظلوم کی آہ سیدھی عرش پر جاتی ہے، اور ظالم قیامت کے دن ظالمات ہوں گے۔ یتیم پر رحم کر، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہ لٹا، زیادہ نہیں تو ایک میٹھا بول ہی صحیح، میٹھا بول بھی صدقہ ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو حوصلہ افزائی کر، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ زمین کی طرح بچھ جا جس کے سینے پر ساری دنیا چلتی ہے، تو اس کھجور کے مانند ہو جا جس سے لوگ پتھر مارتے ہیں مگر وہ کھجور پھینکتا ہے۔ رزق کے حلال کھا، حرام کی کمائی سے کھانے اور لباس پہننے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ خواہ وہ کعبہ میں چلے جائیں، ہو سکے تو وہ نیکی کے راستہ بتائیں اور برائی سے روکیں، مگر اس کے لیے علم، حلم اور زبردست صلاحیت کی ضرورت ہے، اور وہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوا کرتا۔ البتہ اپنے محتاط کی اصلاح ضرور کر، ان کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ مومنوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لے، خصوصاً اولیاء اور عالمہ بہت ہی زیادہ حسن ظن کے حقدار ہیں۔ ان کے متعلق کبھی غلط نہ سوچنا، ہمیشہ ان کے ساتھ اداب سے پیش آنا۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے خلاف خدمت خلق ہے، یاد رکھ۔ اللہ کریم کسی کتے، بلے اور مکھی کی خدمت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اے بندہ خدا، تجھ پہ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تو شرک نہ کر، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر۔ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ وضو اچھی طرح کیا کر، نماز با جماعت پڑھا کر، روزے قرآن شریف کی تلاوت کیا کر، بے شک وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو۔ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلتے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر، درود اور استغفار میں مشغول رہا کر۔ ان دونوں وقت میں اللہ کی رحمت اور فیضان کی برسات ہوتی ہے۔ اپنے حال اور ضرورت کا علم حاصل کر، پھر اس پر عمل بھی کر۔ اپنے حال کی حفاظت کر اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھ۔ عمل وہی اچھا ہے جو دھیمی ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ قبروں کی زیارت کر، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ اہل قبروں کے احصال ثواب کر کے ان سے دعائیں لیں۔ محساب پر صبر کر، اللہ پر توکل اختیار کر، اس کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ سے اچھے گمان کر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ظرف کشائی کا منتظر رہے، یہ انتظار بہترین عبادت ہے۔ احکام اور خدا بندی کے تحصیل بہت لمبی ہے، مگر اس کے خلاصہ یہ ہے کہ تو ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہے۔ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام بہت سارے ہیں، مجھے مختصر ترین باتیں بتا دیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اے بندہ خدا، ساری نصیحت کا خلاصہ سن لے۔ تیرا پہلا تعلق اپنے آپ سے ہے، اپنی ذات کی اصلاح کے مختصر ترین طریقے اور خاموشی ہے۔ تیرا دوسرا تعلق تیرے دوسرے لوگوں سے ہے، اس تعلق کو درست کرنے کا مختصر ترین طریقہ خدمت خلق ہے۔ اور تیرا تیسرا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس تعلق کو درست رکھنے کا مختصر طریقہ ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔